بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ شروع کی آیت میں اللہ نے اپنا ایک دستور اور قانون اور اللہ نے اپنی عادت بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کی دشمنی اور حق کو جھٹلانے پر کمر باندھ رکھی تھی، ان کا انجام دنیا ہی میں ہلاکت و بربادی کی شکل میں ہوا۔ اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو اللہ نے یقین دلانے کے لیے ارشاد فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے قومیں گزر چکی ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے ادوار گزر چکے ہیں، اور اگر یقین نہیں آتا تو دنیا میں چل پھر کر دیکھ لو، برباد شدہ قوموں کے آثار تمہیں مل جائیں گے، اجڑی ہوئی آبادیوں کے کھنڈرات تمہیں مل جائیں گے، آسمان سے بات کرتے ہوئے محلوں کی اونچائیاں اور ان کی ٹوٹی ہوئی دیواریں اپنے حال کا بیان اپنی بوسیدہ عمارتوں سے کریں گی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فسیروا فی الارض، زمین میں چل پھر کر دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ در حقیقت اس آیت کا یہ حصہ حضرات صحابہ اکرام کی تسلی کے لیے نازل ہوا۔ یہ واقعہ متعلق ہے غزوہ احد سے۔ آپ جانتے ہیں کہ کفار مکہ غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر انہوں نے حملہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، اور ابتدائی حالات میں ان کو میدان چھوڑنا پڑا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے 50 صحابہ کو حضرت عبداللہ بن جبیر کی امارت میں احد کے عقبی پچھلی حصے کی طرف کہا کہ آپ یہاں تعینات رہیں، ہم جنگ جیتیں یا ہاریں، آپ کو یہ علاقہ چھوڑنا نہیں ہے۔
لیکن جب دیکھا کہ کفار مکہ میدان چھوڑ کر جا چکے ہیں اور حضرات صحابہ اکرام مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے ہیں، تو اس پہاڑی پر حضرت عبداللہ بن جبیر کی امارت میں جو 50 صحابہ کی ایک ٹکڑی اللہ کے نبی نے بٹھائی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا کام مکمل ہو گیا اور یہ میدان چھوڑ کر جا چکے ہیں اور حضرات صحابہ اکرام مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے ہیں، تو ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ اب ہمیں بھی چل کر، ہمارا کام مکمل ہو گیا، ہمیں بھی چل کر مال غنیمت کو اکٹھا کرنا چاہیے، اس میں حضرات صحابہ کی مدد کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر جو ان کے امیر تھے، رہبر تھے، کمانڈر تھے، انہوں نے سمجھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا یہ حصہ چھوڑنے پر، لیکن بات وہاں نہ بنی اور چند صحابہ کو چھوڑ کر باقی سب مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے آ گئے۔ جب کفار مکہ نے پلٹ کر دیکھا کہ پہاڑی کا حصہ، احد کا پچھلا حصہ خالی ہو چکا ہے، تو انہوں نے ایک زبردست حملہ کیا جس میں مسلمانوں کے تقریباً 70 سے زیادہ حضرات صحابہ اکرام نے شہادت کو نوش فرمایا، اور یہ حملہ اتنا سخت تھا کہ بعض حضرات صحابہ اکرام کے پاؤں اکھڑ گئے اور میدان سے الگ کھڑے ہو گئے۔ کسی نے یہ خبر بھی مشہور کر دی کہ العیاذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو اور غم حضرات صحابہ کا بڑھ گیا۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں خود کی کڑیاں گھس گئی تھیں اور آپ کا چہرہ انور زخم سے لہو لہان ہو گیا تھا، اور ان خود کی کڑیوں کو نکالنے کے لیے آپ کا دندان مبارک بھی شہید ہوا۔ بہرحال یہ حالات تھے، مسلمان تکلیف میں تھے، اور 70 تقریباً صحابہ اکرام شہید ہو چکے تھے۔ احد میں مسلمانوں کو تکلیف آئی، حضرات صحابہ کے اوپر حالات آئے، تو اللہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا۔ مسلمان مجاہدین زخموں سے چور تھے، بڑے بڑے جانبازوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اللہ نے اس موقع پر فرمایا کہ مسلمانوں پر یہ کمزوری کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو ان حالات میں تسلی دی، فرمایا ہمت مت ہارنا، غم زدہ مت ہونا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا اور کمزوری نہ دکھانا، بالآخر کامیابی تمہاری ہی ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا احساس دلایا، حضرات صحابہ اکرام کے اندر جوش آیا، اور اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے گئے، لیکن مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو حالات تو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، اللہ کا دستور ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ ہر وقت ایک جیسے حالات نہیں رہا کرتے، کبھی سختی ہوتی ہے، کبھی نرمی ہوتی ہے، کبھی دکھ ہوتا ہے، کبھی سکھ ہوتا ہے، اور ان غم اور خوشی میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم صاحب ایمان ہو۔ اور اللہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اگر ابھی تمہیں زخم لگا ہے، تمہارے اوپر حالات آئیں، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہارے اوپر حالات آئے تھے، یا تمہارے اگر 70 شہید ہوئے ہیں تو غزوہ بدر میں قریش مکہ کے بھی تو 70 آدمی
اللہ نے ان سے بدلہ لیا تھا اور وہ بھی تو مارے گئے تھے، اور 70 آدمی ان کے تو قید بھی ہو کر آئے تھے اور سخت ذلت اٹھانی پڑی تھی، اور اس وقت تو تمہارا ایک بھی آدمی قید نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے تسلی دی کہ دیکھو جو لوگ شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کی نعمت عطا فرمائی ہے، لہذا شہادت کی نعمت یہ ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ حوصلہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تم کفر کے لشکر کو چاہے جتنی بڑی تعداد میں دیکھنا، تم اپنی تعداد کی کمی یا اسباب کی کمی کو یہ مت سمجھنا کہ یہ ہمیں اسباب کی کمی ذلت کی طرف لے جائیں گے، نہیں، ہاں ایمان نہ ہوگا، اللہ کے نبی کی بات کو مانا نہ جائے گا تو تم پسپائی کی طرف جاؤ گے۔ اگر تمہارے افراد کم ہیں لیکن ایمانی قوت بہت زیادہ ہے تو اللہ نے فرمایا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو یا اپنے سے دشمنی رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ دنیا سے ضرور فرمائیں گے، ایک وقت آئے گا۔ بہرحال اللہ نے اہل ایمان کے لیے ان آیات میں بڑی بشارت، اور خاص طور پر یہ آیات حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو جنگ احد میں انتہائی تکلیف کے عالم میں تھے، تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، یعنی جنگ احد کا یہ واقعہ کوئی نیا پیش نہیں آیا، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر یہ کفار مکہ جنگ جیت گئے اور بہت زیادہ یہ کامیاب ہو گئے تو سن لو تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، اب تم زمین میں چل پھر کر ان کے محلات دیکھ لو کہ کیسے بوسیدہ پڑے ہیں۔ کبھی تو وہاں بادشاہی ہوا کرتی تھی اور آج وہاں نہ کوئی آدم ہے نہ کوئی آدم ذات۔ دیکھو زمین میں چل پھر کر کہ جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا ان کا انجام کیسے ہوا۔ هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین، یہ تمام لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا زمانے کے اتار چڑھاؤ سے مایوس نہ ہو، دل مت توڑو، اور اگر کبھی تکلیف آئی ہے تو احساس مت کرو۔ مسلمانوں تم نہ تو کمزور پڑو اور نہ غمگین رہو حالات کی وجہ سے، اور اگر تم واقعی مؤمن ہو تو تم سر بلند ہوگے، عزت دار ہوگے۔ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين۔ اے مسلمانوں اگر تمہیں زخم لگا ہے، تکلیف پہنچی ہے، تو ان لوگوں کو بھی تو اسی جیسا زخم پہلے لگ چکا ہے، یعنی ابھی اگر تمہارے 70 لوگ شہید ہوئے ہیں تو بدر میں بھی تو کفار مکہ کے قریش کے 70 آدمی مقتول ہوئے تھے، 70 قید ہوئے تھے،
تو اللہ نے فرمایا یہ تو آتے جاتے دن ہیں، یہ تو اتار چڑھاؤ ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اسی لیے کسی کی بادشاہت کو دیکھ کر مرعوب نہیں ہونا چاہیے، کسی کی ترقی کو دیکھ کر یا کسی کی تنزلی کو دیکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو آتے جاتے دن ہیں، عدلتے بدلتے رہتے ہیں حالات، جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ آج یہ بادشاہ تو کل کو یہی فقیر نظر آتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جانچ لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید قرار دے، اور اللہ ظالموں کو کسی حال میں پسند نہیں کرتا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ ایمان والوں کو میل کچیل سے نکھار کر رکھ دے، ستھرا بنا دے، اور کافروں کا ملیہ میٹ کر ڈالے۔ اس وجہ سے بھی یہ حالات آئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔